چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. جی لاسٹ ویک ہم نے آیت الکرسی کا ترجمہ اور تفسیر کیا تھا which is 255 آیت آف سورۃ البقرہ. تھرڈ پارہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آیت الکرسی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی صفات بیان کی ہیں. بہت بہترین اس میں تعارف اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو تعارف کرایا گیا، بہترین صفات بیان کی گئی، اور سٹارٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہیں سمجھنا. یہ مین بنیادی عقیدہ ہے جو کہ ہوگا تو صحیح اسلام ہوگا، صحیح ایمان ہوگا. اور پھر اسی کی دلائل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات بتائی تھیں کہ وہ الحی ہے، القیوم ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اور اس طرح کی بہت سی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتائی. ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ والا عقیدہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل درست کیا. اب اس کے بعد دیکھیں آج جو ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 256. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. آیت پڑھی. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. پہلے میں آپ کو اس کا لفظی ترجمہ سمجھا دیتی ہوں. لا نہیں، اکراہ کوئی جبر. اکراہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے کاف، را اور ہا. عربی میں روٹ ورڈز ہوتے ہیں، جس طرح روٹ کسی پودے کی ہوتی ہے اور اس سے پھر باقی کا پودا جو ہے وہ نکلتا ہے، تو کچھ روٹ ورڈز ہوتے ہیں جن سے دیگر الفاظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ عموماً 6 حرفی ہوتے ہیں، یعنی 3 حروف ہوتے ہیں. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کاف، را اور ہا ہے، یعنی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. اردو میں جو ہم کراہت کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، وہ اسی روٹ سے ہے، اسی معنوں میں ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جو اگلے کو کرنی ناپسند ہو، مشکل ہو، اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو یہ ہے اکراہ، یہ جبر یا زبردستی کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے. پہلے آپ نے پڑھا تھا آسان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے لیکن تمہارے لیے خیر ہو. تو وہاں پہ بھی یہ ورڈ آپ نے پڑھا تھا، یہ وہی ورڈ ہے کاف راہا. پھر دینی، دین میں قد تحقیق یا یقیناً، تبینہ جو ہے یہ بینہ واضح روشن، اس سے آتا ہے. روٹ ورڈ اس کا بے، یہ اور نون ہے. ٹھیک ہے. کوئی چیز جب اس کو اچھی طرح سے بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ واضح ہو جاتی ہے، بہت کلیئر ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو تبینہ اس میں شروع میں جو تے ہے یہ باب کی تے ہے. عربی میں الفاظ جو مختلف باب میں چلے جاتے ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے ان کو کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے کچھ حروف کا ایڈیشن بھی اس میں ہو جاتا ہے. کسی میں تے لگ جاتا ہے، کسی میں نون لگ جاتا ہے، کسی میں سین تے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو تبینہ واضح ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی، غی جو ہے یہ غین واو اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. رشد و ہدایت تو ہم اردو میں بھی کرتے ہیں نا، یہی روٹ ورڈ ہے اس کا، رے شین اور دال. غی جو ہے غین واو اور یہ، اس سے مراد ہوتا ہے جہالت یا گمراہی، بالخصوص ایسی جہالت جو غلط اعتقادات پر مبنی ہو.
ٹھیک ہے، ایسی جہالت جو غلط اعتقادات پر مبنی ہو. غین واو یہ. فمن، ف تو، اور من جو کوئی، یکفرو وہ کفر کرے گا. اس میں یہ جو ہے وہ آتین والا ہے، یعنی وہ کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے، اور کافارا جو ہے وہ کفر کرنا. ٹھیک ہے، تو جو کوئی کفر کرے گا کس چیز کا؟ بالطاغوتی، طاغوت کا. اس کا روٹ ورڈ توئیں غین اور یہ ہے. اس کی زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو بھی تفسیر میں بتا دیتی ہوں. وَيُؤْمِن، اور وہ ایمان لائے گا. الف میم نون ایمان کا روٹ ورڈ ہے، شروع میں یہ جو ہے وہ کے معنوں میں آتا ہے، مطلب وہ ایمان لائے گا. باللہ، اللہ پر. بازر بھی جو ہے یہ پر کے معنوں میں ہے، بازر بھی کبھی ساتھ کے معنوں میں ہوتا ہے، کبھی کو کے معنوں میں ہوتا ہے، کبھی پر کے معنوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فقد، تو یقیناً، استمسکا، اس نے مضبوطی سے تھام لیا. اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ میم، سین اور کاف ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑ لینا، قوت سے پکڑ لینا، یا جس طرح چمٹ جانا. ٹھیک ہے. روٹ ورڈ مین سین کاف ہے، شروع میں سین اور تے جو ہے یہ باب استفعال میں جانے کی وجہ سے اس میں سین اور تے آ گیا. ٹھیک ہے. جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں اگر ان کو یہ باب یا اس طرح کی چیزیں نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ بس ابھی ریلیکس رہیں، جتنا آپ کو بس صرف لفظی ترجمہ جو ہے آپ صرف اسی پہ ہی دھیان دے دیں. بالعروہ، عروہ جو ہے استمسکا میں نے آپ کو بتا دیا مضبوطی سے تھام لینا، میم سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ کاف جو ہے نا یہ روٹ ورڈ کا ہے، یہ کاف تم والا نہیں ہے، یہ دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. بالعروہ، عروہ جو ہے بازر بھی تو وہی ساتھ یا کوس کے معنی میں. عروہ جو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے این، رے اور واو. ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کوئی کڑا یا کوئی کنڈا یا آپ کہہ لیں کوئی ہینڈل جس سے جو ہے نا یعنی آپ سمجھ لیں کہ جس سے پکڑ، جس کا سہارا لیا جائے، یا جس کو پکڑ کے جو ہے وہ لٹک جایا جائے. جو بحری جہاز کا جو لنگر ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی آتا ہے یہ. ٹھیک ہے. وہ جو ایک مضبوط سا نیچے وہ چین کے ساتھ جو کنڈا سا لگا ہوتا ہے نا، اینکر جو ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس ترجمے میں حلقہ لکھا ہو. ٹھیک ہے. تو حلقہ، کنڈا، کڑا، کوئی ہینڈل، جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں ان سب چیزوں سے آپ اس کو یاد رکھیں، جس سے بھی یعنی کہ گرپ کیا جائے، جس سے پکڑ لیا جائے، چمٹ جایا جائے، لٹک جایا جائے. الوسقا، وسقا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے واو سے اور قاف. اردو میں ہم ورڈ یوز کرتے ہیں وثوق، بہت وثوق سے بات کرنا. ٹھیک ہے. توثیق کا بھی ورڈ ہوتا ہے اور میثاق کا بھی ورڈ ہوتا ہے، تو مضبوطی کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے. پاورفل. لانفصام لہا، لا جو ہے وہ نہیں کے معنوں میں ہی ہے. ٹھیک ہے. لا کا مطلب نہیں. انفصام جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے فے، صاد اور میم. ٹھیک ہے. اور اس میں نون جو آ رہا ہے نا یہ باب کی وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ یہ باب انفعال میں چلا گیا، تو اس وجہ سے یہ نون اس میں ایڈ ہو رہا ہے. مطلب اس کا ہوتا ہے دڑار آ جانا، سپلٹ ہو جانا، ٹوٹ جانا، ٹو بریک، ٹو سپلٹ. ٹھیک ہے. انفصام. فصام جو ہے نا یہ اگر آپ نے شاید سنا اسکیزوفرینیا کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی جو یاداشت ٹوٹنے لگتی ہے، آپ کی میموری جو ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ورڈ یوز ہوتا ہے، فصام کا ورڈ عربی میں. ٹھیک ہے. تو لن فصامہ، نہیں کوئی ٹوٹنا، لہا لیے اس کے. ٹھیک ہے. واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع، یہ فعیل کے وزن پر ہے. سماعت کا ورڈ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں جو سننے کے لیے آتا ہے. روٹ ورڈ اس کا ہے سین، میم اور عین. تو سمیع بہت زیادہ سننے والا ہے، کہ فعیل کے وزن پر ہے نا، عربی میں اوزان ہوتے ہیں مختلف. بہت زیادہ سننے والا ہے، یا ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ لکھا ہو خوب خوب سننے والا ہے. اور علیم، علم سے ہے، روٹ ورڈ اس کا عین، لام اور میم. بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے یا خوب خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب خوب سننے والا ہے اور خوب خوب جاننے والا ہے. اچھا جی، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں بہت ہی ایک اہم جو اصول ہے دین کا وہ بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہاں پہ دین جو ہے نا، اس سے مراد وہ عقیدہ ہے جو ابھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت یعنی آیت الکرسی میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لا الہ، اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی دین یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس چیز کا اقرار کرنا کہ حاکم اعلیٰ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خالص معبود واحد بھی وہی ہے، اسی کا حکم، اسی کا فیصلہ، اسی کی پسند ناپسند، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کی بات ماننی ہے، اس کے بتائی ہوئی جو حدود ہیں انہی میں رہنا ہے۔ تو یہ جو عقائد ہیں ان کو یہاں پہ دین کہا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، لیکن اس چیز کو ماننے میں یا منوانے میں کسی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، کسی کو جبرن یہ اقرار نہیں کرایا جائے گا۔ یعنی آپ کسی کو بندوق کی نوک پہ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مانو کہ اللہ ایک ہے ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، یہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بالکل جو ہم نے اس پارے کی جو فرسٹ آیت جو پڑھی تھی، آیت نمبر 253 جو ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا تھا نا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ۔ پھر اس آیت کے اینڈ پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ میں نے آپ کو وہاں پہ بھی یہ چیز بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ انسان خود سے ہدایت کا راستہ اپنائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کو مزید واضح کیا جا رہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی یا کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اس کو یہاں پہ ایک دو پوائنٹ سمجھنے ضروری ہیں کہ کس چیز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ اس عقیدے کو اپنانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کے اوپر کوئی جبر، کوئی زور زبردستی، کوئی بندوق یا کوئی تلوار کی نوک پہ رکھ کے اس کو نہیں یہ کہا جائے گا کہ تم اسلام قبول کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ اس کی جو نشانیاں اور اس کی جو صفات ہیں ان پر تو خود ہی انسان کا سر جھک جائے، اور وہی صفات اللہ تعالیٰ نے پہلے ساری بیان کی ہیں آیت الکرسی میں، اور اب اسی کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایسی صفات ہیں کہ ان کو سمجھ کر اچھی طرح سے جس کے اوپر یہ واضح ہو جائے تو اس کو تو خود ہی مان لینا چاہیے کہ ہاں وہی ایک معبود واحد ہے جس کے اوپر میں نے مان لانا ہے اور جس کے اوپر جھکنا ہے۔ اگر اتنا سب کچھ واضح ہونے کے باوجود بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکاری ہے یا وہ نہیں مانتا تو اس کو پھر چھوڑ دیا جائے گا، جبرن پکڑ کر اس کو مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایک شخص کے سامنے یہ سارے حقائق جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی دین قبول کرنے کی حد تک اس شخص کے اوپر جو ہے وہ اس کو اختیار ہے اپنے اوپر، ٹھیک ہے، کہ وہ خود اپنی مرضی سے، خود اپنی ول سے ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واضح بھی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب ہدایات کا بندوبست بھی کیا ہے۔ اب اس کو مجبور نہیں کرنا، وہ خود ایمان لائے گا۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کا قانون، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں جو میں آپ کو کہہ رہی تھی نا، کچھ جو کنفیوژنس ہیں ان کو دور کر لینا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دین میں داخل ہو جانے کے بعد یا کلمہ پڑھ لینے کے بعد یا اسلام قبول کر لینے کے بعد جو ہے وہ انسان کے اوپر کچھ پابندیاں عائد نہیں ہوتی، کیونکہ اس آیت کو غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور اس کا غلط مطلب لیا جاتا ہے۔ جو ہمارے ہاں کچھ سو کالڈ لبرلز ہیں، لبرل مسلمز، وہ یہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، میرا دل چاہے تو میں نماز پڑھوں، یا میرا دل چاہے تو میں روزے رکھوں یا زکوٰۃ ادا کروں، اگر نہیں کرتا تو کوئی میرے اوپر پابندی نہیں ہے۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب
مطلب دین قبول کرنے کی حد تک تو اس کو اختیار ہے، اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، مگر ونس ایک دفعہ جب اس نے قبول کر لیا ہے، اب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اللہ کو اپنا معبود مان رہا ہے، تو پھر اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دین کے احکامات کو یہ کہہ کے رد کر دے کہ نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ میری عقل پر پورے نہیں اتر رہے، یا یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، یا اس میں تو میرا نقصان ہوگا، پھر اپنی عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھنا ہے دین کے اصولوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ جو چیز مجھے اچھی لگے گی وہ تو میں کر لوں گا، جو چیز مجھے آسان لگے گی وہ تو میں کر لوں گا، جو میرے نفس پہ بھاری ہو رہی ہے تو کوئی نہیں، لا اکراہ فی الدین. یہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے، اس لیے میں نے پہلے اس کو کلیئر کیا کہ یہ ایکسیپٹنس کے حوالے سے ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کوئی کہہ رہا ہے تو وہ اس نے بہت سمجھ کر کہنا ہے، بہت شعور کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کی معبود واحد ہونے کا اقرار کر کے اپنی دل کی رغبت کے ساتھ کہنا ہے، کیونکہ اطاعت اخلاص کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ اخلاص اور وہ رغبت اور وہ دل کی آمادگی اور نیت کی اور ذہن کی آمادگی یہ ہونا ضروری ہے. کسی کو آپ بندوق کی نوک پر نہیں رکھ کے کہیں گے کہ بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، یہ نہیں ریکوائرڈ ہے، ایسا نہیں. وہ خود اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو مانے گا. لیکن جب قبول کر لیا ہے تو پھر اب اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا ضروری ہے، اس میں پابندی ہے، اس میں جبر بھی ہے. قبولیت کے لیے جبر نہیں ہے، لیکن قبول کرنے کے بعد احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے، اس کے لیے جبر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ تو ایک پورا نظام زندگی ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے حدود و قیود بھی بتائے ہیں، بہت سے فرائض بھی بتائے ہیں، جس میں عبادات کی رسم بھی آ جاتی ہے، نماز یعنی رسم عبادت نماز ہے، یا دیگر جو بھی ہماری عبادات ہیں وہ بھی ہیں. اور اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے اور ہر قدم پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارنی. اس میں پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو ہمیں مشکل لگ رہا ہے، یا یہ تو میرے نفس پر بھاری ہے، یا اس کو کرنے سے تو میری دنیا چھوٹ جائے گی، یہ تو بہت مشکل ہے، تو لا اکراہ فی الدین، اس کو چھوڑ دو. ایسا نہیں. ٹھیک ہے نا. جس طرح بعض لوگ یہ کہیں کہ جی کلمہ تو پڑا ہوا ہے لیکن باقی سب کام جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، غلط بھی اور حرام بھی، تو یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر جو حدود بتا دی ہیں ان حدود کی پابندی کرنا پھر ضروری ہے، اس میں تو سختی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا ایکچوئل کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، ایکچولی اس کے شان نزول میں یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ کچھ صحابہ خود تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کے بچے نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کے پوچھا تھا کہ کیا ان کے اوپر زبردستی کریں، تو پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ زبردستی منوانے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعد میں جب کوئی داخل ہو جائے تو. اچھا، دوسری ایک اس کے بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کا بھی ازالہ ضروری ہے کہ یہ اگر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تلوار کے ذریعے جو ہے وہ منوایا تھا اور جنگیں کی تھیں، تو اس کو بھی ذرا کلیئر کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد تھا، اور آپ نے جو تلوار اٹھائی تھی وہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، ایک انصاف کا جو نظام ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے کی تھی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے نظام کے لیے، جس کے لیے آپ کی بعثت کی گئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن جب بھی کوئی غزوات کا یعنی اینڈ ہوتا تھا یا کوئی قیدی وغیرہ ہوتے تھے تو کبھی ان کے اوپر زبردستی یہ نہیں کی گئی تھی کہ اسلام قبول کرو نہیں تو تمہاری گردن اڑا دیں. ایون آپ آگے سورۃ توبہ میں پڑھیں گے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت شدت کے ساتھ اور بہت اللہ تعالیٰ کے عتاب بھی اس میں نظر آتا ہے کہ جب کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پہ بات کر رہے ہیں تو ان کو وہاں پہ بھی ان کو آپشنز دی گئی تھیں کہ یا تو چھوڑ کے چلے جاؤ یا پھر جزیہ دے کے. نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا، بھلے تم اپنی اس میں بھی اگر رہنا چاہتے ہو لیکن جزیہ دے کے رہ لو یا پھر چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ آپشنز دی جاتی تھیں. ٹھیک ہے، یا پھر
لڑنے کے لیے تیار ہو جو اس طرح کی عورتیں. کبھی بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ تلوار کی نوک پہ رکھ کے کسی کو کہا جائے کہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ. ٹھیک ہے, تو یہ بات نہیں ہے, اس کو بھی ذرا تھوڑا سمجھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنگیں کی تھیں ان کا کیا مقصد تھا. تو یہاں پہ یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ سمجھیں کہ لا اکراہ فی الدین کا کیا مطلب ہے. اور پھر اسی کی مزید وضاحت کے لیے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد تبین الرشد من الغی, کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے راستے بالکل واضح کر دیے ہیں, کوئی اس میں کنفیوژن نہیں رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی قوت بھی انسان میں ڈال دی ہے, اس کو شعور عقل ذہن بھی دے دیا ہے, اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اس کی ہدایات کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ کرتے رہے ہیں. ہر دور میں انبیاء اور رسول بھیجے, کتابیں بھیجی, ٹھیک ہے, اور ابھی آخری کتاب جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے. اور پھر ابھی بھی ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت ایسی رکھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیغام اور اس قرآن کا جو پیغام ہے اس کو آگے پہنچاتی رہتی ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ واضح کر دی ہے. پھر بھی اگر کوئی اندھا بنا رہے, اپنے خالق سے انجان بنا رہے, تو یہ تو پھر اب اس کی اپنی کا مقلی ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو یہ مطلب ایسی کوئی پلی نہیں لے سکتا کہ مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا یا میرے اوپر تو جو ہے وہ کچھ واضح نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واضح کر کے اب انسان کی اپنی ڈسکریشن پہ چھوڑا ہے کہ وہ اپنی اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے شعور کے ساتھ اس رب کو معبود واحد مانے. ٹھیک ہے نا, اسی لیے یہ آیت سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں جو اپنی صفات بیان کر دی ہے نا, کہ اس کے باوجود بھی کوئی نہیں مانتا تو اب جبرن تو اس کو نہیں مسلمان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ واضح کر دی. تو آیت الکرسی میں بھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ لا الہ الا, کیونکہ دیگر مذاہب اس چیز کو نہیں مانتے کہ معبود جو ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے. ایون عیسائی بھی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, ان کو بھی گاڈ کہتے ہیں. اور پھر آگے جو صفات ہے الحی القیوم, اس کو بھی نہیں وہ مانتے. عیسائی تو کہتے ہیں کہ وہ ہی ڈائیڈ فار آور سنس, اور ہمارے یعنی تمام جو گناہ تھے ان کے لیے وہ سولی چڑھ گئے تو بس اب سب کے لیے انہوں نے بھگت لی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو الحی القیوم ہے, ایک طرف آپ ان کو گاڈ بھی کہہ رہے ہیں, اور پھر جو ہے جیسا میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, ان کی بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے اور پھر آرام کیا. تو اللہ تعالیٰ کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ تو آرام کرنے کی اس ہستی کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ان کمزوریوں سے بالکل پاک ہے. یہ تو کمزوریاں ہم انسانوں کے ساتھ ہیں کہ تھک گئے یا نیند آ گئی. ٹھیک ہے, پھر اگر کوئی کہے کہ نہیں اپنی ملکیت کا اظہار کرے کہ میں فلاں چیز کا مالک ہوں, میں فلاں چیز کا, تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر وہ جو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے وہ رب ہے لیکن ہمارے پاس سفارشی ہیں جو ہمیں بچا لیں گے. بہت سے مذاہب میں یہ کانسیپٹ بھی ہیں جو دیوی دیوتا بت وغیرہ انہوں نے بنائے ہیں. تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بالکل کلیئر کر دیا کون ہے جو اس کے اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے. پھر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ غلط کام کر کے اللہ تعالیٰ کی نظر سے بچ جائے گا, یا اس کو شاید وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا اور غلط کام وہ کر ہی جا رہا ہے, تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اتنی کلیئر واضح کی ہیں. اور اس کے بعد اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی ہے لا اکراہ فی الدین, کہ اتنا کچھ تو واضح کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ اگر تم غور کرو تو رہ ہی نہیں جاتی کوئی گنجائش کہ اللہ کو اپنا معبود واحد نہ مانو. پھر بھی اگر کوئی اندھا بندہ رہتا ہے, پھر بھی یا اپنی کوئی ضد پر اڑا رہتا ہے, تو یہ اس کا کبر ہے, یہ اس کا تکبر ہے, یہ اس کی انا ہے. تو ایسے میں اگر کوئی رہنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ماننا ہے تو اپنی ول سے ماننا ہے, شعور سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. اب یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہمارے دین میں اس کی بہت اہمیت ہے. طاغوت کا انکار کرنا. طاغوت ہے کیا؟ طاغوت جو ہے نا طاغی اس سے ہے
طغیانی کا ورڈ آپ نے اردو میں سنا ہوگا نا، ہم کہتے ہیں کہ دریاؤں میں طغیانی آ گئی ہے، سمندر میں طغیانی آ گئی. طغیانی یہ ہوتی ہے سمندر یا دریا کی کہ وہ اپنی حدود کو توڑ کے اس سے باہر نکل آتے ہیں. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ طغا یا تغو کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی بتائی ہوئی اب جو حدود اس کے اوپر لازم کر دی گئی ہیں ان کو توڑ دے اور سرکشی کرنے لگ جائے. آپ سرکش کے معنوں میں اس کو لیں گے، ٹھیک ہے. تو طغا یطغو فی طغیانہم یعمہون، یہ ورڈ بھی آپ شروع میں سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی حدود توڑنا، سرکشی کرنا، حدود سے باہر آنا اس معنوں میں. لیکن طاغوت جو ہے، یہ تو میں آپ کو طغا طغیانی اس معنوں میں بتا رہی ہوں نا، لیکن بالخصوص طاغوت کا کیا مطلب ہے. طاغوت کا شرعی اصطلاح میں مطلب ہے ہر وہ قوت یا ہر وہ شخص، آپ کہہ لیں شخص ہو جائے، انسان ہو جائے، یا کوئی قوت جو کہ بندگی کی حد سے تجاوز کر جائے، خود الہ ہونے کا دعویٰ کرے یا دوسروں سے اپنی بندگی کروائے. یعنی نہ صرف وہ خود سرکش ہے بلکہ دوسروں سے بھی وہ سرکشی کراتا ہے. ہر وہ شخص یا قوت باطلہ جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود الہ ہونے کا دعویٰ کرے، یعنی اوروں سے اپنی بندگی کروانا چاہے، یعنی وہ خود بھی سرکش ہے اور دوسروں کو بھی وہ سرکشی کرنے پر مجبور کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی بھی طاقت، ایسا کوئی بھی انسان، کوئی بھی جو ہے وہ طاغوت کہلاتا ہے. یہ یعنی طاغوت جو ہے نا، یہ تھوڑا آپ کہہ لیں کہ وہ سپرلیٹو اس میں ڈگری میں چلا جاتا ہے، انتہائی شدت کے معنوں میں آتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے جو حدود بتائی ہیں اس میں سرکشی جو ہے انسان، اس کے 3 درجے ہوتے ہیں. پہلے اس کو بھی آپ سمجھ لیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے اصولاً ہی منحرف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے یا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود سے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی اور کی بندگی کرتا ہے، جیسا ہم کافر جس کو کہتے ہیں، وہ تو اصولاً ہی منحرف ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے نمبر 2 کہ بندہ اصولاً تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا عمل اس کے برخلاف ہوتا ہے اور وہ عمل کرتے ہوئے حدود کو توڑ رہا ہوتا ہے، جس کو ہم فاسق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کھلم کھلا حدود توڑ رہا ہوتا ہے. لیکن ہم نے بھی کہا کہ طاغوت جو ہے وہ بھی ایک ایسی طاقت ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر جائے، جو حدود کو توڑے. طاغوت جو ہے نا بیسیکلی یہ بہت آگے کا سرکشی کی بہت انتہا ہے، آخری انتہا آپ کہہ لیں کہ اللہ سے باغی ہو کر خود کو الہ منوانا، اللہ کی جو مخلوق ہے ان کو مجبور کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے منافی جاتے ہوئے. یعنی وہ خود بھی سرکش ہوتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اور دوسروں کو بھی اس پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی وہ حدود توڑے اور اس کی بات مانے. یہ ہوتا ہے نا خود کو الہ بنانا، جیسے فرعون کا کام تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے طاغوت، ہر وہ شیطانی طاقت جو اللہ کی اطاعت سے خود بھی روک رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، اور دوسروں کو بھی اس سرکشی کرنے پر مجبور کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ ایسی ہر طاقت جو ہے وہ طاغوت کے معنوں میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اب طاغوت جو ہے اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ عموماً اس کا جو ترجمہ عربی میں آپ کو ملتا ہے نا، اس میں کوئی بھی کسی برائیوں کے کوئی گروہ ہے اس کا سرغنہ، اس معنوں میں بھی آتا ہے. ایون جادوگر، کاہن، ان کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے، اور شیطان کے لیے بھی. مطلب میں آپ کو یہ الفاظ اس لیے بتا رہی ہوں کہ مختلف قرآن پاک میں مختلف ترجمے لکھے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہیں پہ شیطان کا ورڈ لکھا ہو، یا شیطان، جادوگر، کاہن، اس طرح تینوں ورڈز مینشن ہو، تو اس طرح سے آتی. اسی لیے میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل تفصیل بتا دی کہ جو خود الہ ہونے کا دعویٰ ایسا کر رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے قوانین ہوں گے، خود وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین توڑے اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر مجبور کرا. ابھی میں تھوڑی اور تفصیل بتاتی ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. بہرحال پہلے یہ سمجھ لیں کہ طاغوت میں کون کون شامل ہو سکتے ہیں. تو شیطان تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے وہ اللہ کا سرکش ہے، دوسروں کو بھی اسی طرف لے کے جاتا ہے. اس کے علاوہ انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے. اپنا نفس بھی تو اتنا بے قابو ہو جاتا ہے نا، جب بہت ہی زیادہ نفس کو کھلا بے لگام چھوڑ دیا جائے تو اللہ کی بندگی سے باہر نکل جاتا ہے اور انسان کو لے جاتا ہے اس طرف کہ تم اللہ کی بات نہیں مانو، نفس کی بات مانو، اور انسان اپنے نفس کا بندہ بن کے، نفس کا غلام ہو کے اسی کی ماننا شروع کر دے. اس کے علاوہ کوئی لیڈر، کوئی حکمران بھی طاغوت ہو سکتا ہے.
جو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حد سے خود بھی تجاوز کر رہا ہے اور مجبور کر رہا ہے، یعنی کوئی ایسا اس کے پاس ایسی قدرت، ایسی طاقت ہے، اقتدار ہے اس کے پاس کہ وہ لوگوں کو مجبور کر رہا ہے. تو کوئی بھی ایسا لیڈر، حکمران یا حکومت، یا کوئی ایسا پیشوا ہے، کوئی ایسے علماء ہیں، کوئی حکام ہیں، یا ایون معاشرے جو ہے اس کی بھی اگر کوئی ایسی آپ کے لیے رسومات ہیں جو کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی حدود کے منافی ہیں اور اتنی زیادہ پابندی ان کی کروائی جا رہی ہے، یا کوئی انسان کے دوست یا ایون رشتہ دار، ایون والدین، شوہر، بیوی، بچے، آباء و اجداد کے طریقے، رسوم و رواج، جو بھی ایسی طاقتیں ہیں جن کے سامنے انسان جو ہے وہ جھک رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی بجائے ان طاقتوں کی جو کہ باطل طاقتیں ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود توڑنے کی طرف لے کے جا رہی ہیں اور اپنی بندگی کروانے کی طرف لے کے جا رہی ہیں، وہ ہر باطل طاقت جو ہے وہ طاغوت ہی ہے. ٹھیک ہے، اور طاغوت کا انکار لازمی ہے ایمان خالص کے لیے، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ جو ہے نا، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور دوسری طرف طاغوت، یہ دو بالکل مختلف راستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہے. تو یہ دونوں بالکل مختلف راستے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یا طاغوت کا اقرار کر کے اس کے پیچھے چلے جانا، یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. خالص ایمان کا تقاضا ہے کہ طاغوت کا انکار کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی دوستی، اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے دعوے بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ طاغوت کا انکار نہ کرے یا طاغوت کا اقرار کرے، باتیں دوسروں کی مانے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. جب اللہ کو معبود واحد مانا ہے، جب یہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ، تو پھر اس لا الہ الا اللہ کا پھر حق بھی ادا کرنا ہے، اور وہ حق اسی طرح سے ادا ہوگا کہ یہ جو بھی کوئی ایسی طاقت انسان کو جو اپنی بندگی کی طرف لے کے جائے، اس کا انکار کرنا ہے. اب مثال سے آپ اس کو سمجھیں، شاید زیادہ واضح ہو جائے کہ فرض کریں کوئی کسی آفس میں جاب کر رہا ہے اور وہاں پہ اس کی جو بھی باس کہہ لیں، جو بھی وہاں پہ اتھارٹی ہے، وہ خود بھی حرام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اور اس کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ تم نے یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں جو ہے وہ نوکری سے نکال دیا جائے گا یا تمہیں فارغ کر دیا جائے گا، یا جو بھی اس کو تھریٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ وہ انسان کیا کرتا ہے؟ ایک مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، وہ اللہ کو اپنا معبود واحد بھی مان رہا ہے. اب دوسری طرف ایک ایسی طاقت ہے، یہ تو میں جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے، تو جہاں پہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں تم یہ حرام کام کرو، نہیں تو تمہیں جو ہے تم یہاں پہ جاب نہیں کر سکتے، یا تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تو اس طاغوت کا انکار کرنا ہے. اب ایسے ٹائم پہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو بہت سی سوچیں آتی ہیں، پر کاربند ہو جاتا ہے، تو اس نے ایک ایسے کڑے کو تھام لیا مضبوطی سے کہ پھر اس کا کوئی ٹوٹنا نہیں ہے. لن فسام لہا، یعنی اس کا کوئی، وہ پھر ٹوٹتا نہیں ہے، وہ اتنا زیادہ مضبوط سہارا. انفصام میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹوٹنا، سپلٹ ہو جانا، بریک ہو جانا، اس معنوں میں ہے. یعنی ایسا وہ سہارا ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط سہارا کوئی نہیں ہے، اس میں پھر کوئی دراڑ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کوئی اس کو یعنی ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. یعنی انسان ڈولتا تو ہے زندگی میں، انسان کے اوپر اس قسم کی حالات، اس طرح کی سچویشنز آ جاتی ہیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جیسے چھوٹی سی میں نے جو ایک آفس والی اگزامپل آپ کو دی، کہ ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ناٹ جسٹ آفس. آپ کسی بھی جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی فرض کریں کوئی بزنس پارٹنر آپ کو ایسا کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، یا کوئی فرینڈز ہیں، یا کوئی ریلیٹیوز، کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کے اوپر اس طرح کی سچویشن آتی ہیں زندگی میں بہت سی، جس پر طاغوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو اپنی زندگی میں، اور انسان جو ہے اس کا ایمان ڈگمگاتا ہے. ایسے ٹائم پہ شیطان جو ہے وہ ورگلا رہا ہوتا ہے، وہ خوف دلا رہا ہوتا ہے کہ یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور یعنی جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ بس میں کھڑے ہوئے، جب اوپر سے کنڈا پکڑا ہو، تو اب بس چلتے ہوئے سڑک ان ایون ہو رہی ہے، ہچکولے آ رہے ہیں، یا انسان جو ہے وہ ہل رہا ہے، لیکن جس نے اوپر مضبوطی سے پکڑا ہوگا وہ اگر ہلے گا بھی تو گرے گا نہیں.
ٹھیک ہے نا. تو زندگی کی کشتی جو ہے وہ تھوڑی سی ایسی اگر موو بھی کرے، اگر صحیح طریقے سے لنگر ڈلا ہوا ہے تو وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ لنگر، وہ سہارا چھوٹے گا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ جو اللہ کا سہارا ہے، جو جس کو کنڈا یا ہلکا یہاں پہ کہا جا رہا ہے، وہ سب سے زیادہ مضبوط سہارا ہے. وہ کمزور سہارا نہیں ہے، وہ عروۃ الوثقی ہے، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. کوئی کسی چیز سے آپ نے پکڑ کے، چین سے پکڑ کے آپ ایسے لٹکے ہوئے، اگر اس کے بیچ میں جو ایسے وہ کنڈے سے اگر ان میں سے کوئی ویک ہوگا تو وہ ٹوٹ جائے گا نا. لیکن جو اللہ کا سہارا ہے وہ اتنا مضبوط سہارا ہے کہ جس نے وہ تھام لیا نا صحیح طریقے سے، خالص ایمان لا کر، ہر چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ کے، اس کو پھر کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اتنی اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے، اس کا توکل بھی اس طرح کا ہو جاتا ہے نا. آپ دیکھیں یہاں پہ تو طاغوت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ان جنرل بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کا سہارا لیں اور اس کو سوچیں اس کے بارے میں کہ انسان پر کبھی کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، انسان ڈگمگانے لگتا ہے، گھبرانے لگتا ہے، شیطان بھی آ کے جو ہے وہ کہتا ہے، ورغلاتا ہے کہ انسان گلے شکوے کرنے لگتا ہے، ہائی وائی کرنے لگتا ہے. لیکن بات وہی ہے نا کہ جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے نا، وہ اگر ڈول بھی جاتا ہے نا تو گرتا نہیں ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ جس کا جتنا تعلق مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اتنا اس کا سہارا مضبوط ہے. اور جس کا جتنا توکل مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اس کا اتنا سہارا مضبوط ہے. یعنی اپنا توکل، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہونا چاہیے. وہ ایمان کامل، وہ یقین کامل چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے، اس کی مدد میرے ساتھ ہے، اس کا سہارا ہے. چاہے میرے سامنے کوئی طاغوت ہے، کوئی شیطانی طاقت ہے جو مجھے ورغلا رہی ہے، جو مجھے غلط چیزوں کی طرف لا رہی ہے، مجھے ڈرا رہی ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ پھر نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے میرے ساتھ. بھلے میری جاب جاتی ہے تو جائے، میرا بزنس ٹھپ ہوتا ہے تو ہو، مدد اللہ نہیں کرنا ہے اور اللہ نے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سچویشن سے نکالیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار میں چھپے ہوئے تھے اور دشمن کتنا قریب تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ مت غم کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کلا ان ربی سیہدینی، میرا رب مجھے ضرور راہ دکھائے گا، جب فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا تھا اور آگے سمندر تھا. تو اتنا ایمان ہونا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں اپنے پہ توکل کرنے والوں کی، اور جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود پہ زندگی کے ہر شعبے میں عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ایمان لایا اللہ پر، خالص ترین ایمان، مضبوط ترین توکل، کامل ترین بھروسہ. انسان ہے نا، انسان کمزور ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بہت سی ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں زندگی میں، بہت سے چیلنجز آتے ہیں، سب کی لائف میں آتے ہیں چیلنجز بھی، آزمائشیں بھی. اور ظاہر ہے انسان کمزور ہے، انسان اٹھتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے، پھر شیطان آ جاتا ہے. شیطان کا تو کام ہی یہی ہے نا کہ اللہ سے بدزن کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرائے گا، یا غلط طرف لے کے جائے گا، یا پھر کمزور سہاروں کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک انسان کو، تو ہم دنیاوی سہاروں کو پکڑتے ہیں، مال و دولت، طاقتور لوگ، کسی کی طاقت، کسی کا مرتبہ لوگ، لیکن یہ سب کمزور سہارے ہیں. مضبوط سہارا اور اصل سہارا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے نا. ٹھیک ہے، تو ایسا شخص جو ہے نا، جو خالص ایمان لے آتا ہے، وہ اگر ڈگمگاتا بھی ہے اس قسم کی سچویشن میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس مضبوط سہارے کے ذریعے کھڑا رہتا ہے، اس کو ایک ثابت قدمی مل جاتی ہے اس کے مضبوط ایمان کی وجہ سے. اور اس میں ایسی ہمت اور اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ وہ سب قسم کی سچویشن کا بے خوف ہو کے مقابلہ کرتا ہے. چاہے کیسا بھی طاغوت سامنے ہو، وہ اس کا انکار کرے گا. کیسی مشکل ہو، کتنے جھٹکے اس کی زندگی کی گاڑی کی لگ رہے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی معیت کے سہارے جمع رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، کیونکہ یہ سہارا ٹوٹنے والا نہیں ہے نا. لن فسام لہا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی نے صحیح طریقے سے کوئی اللہ پر ایمان لایا ہو اور اللہ تعالیٰ کو ہی معبود مانتا ہو، یعنی صحیح طریقے سے اللہ کی بندگی کرتا ہو، ہر معاملے میں اللہ کی بات مانتا ہو اور اس کو صحیح معبود مانتا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں.
یا وہ سہارا اس سے چھوٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، چیلنجز اس طرح کی لائف میں آئیں گے، طاغوت اس طرح کے آ کے ورگلائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جس کا توکل اور سہارا، جس کا مضبوط ہوگا، یقین کامل ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں ڈگمگاتا، وہ گرتا نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایسی ثابت قدمی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لانفصام لہا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے بھی ہیں اور خوب جاننے والے بھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ دو اہم صفات یہاں پہ بتا دی ہیں کہ وہ خوب سن رہا ہوتا ہے، ہماری فریادیں بھی، ہماری دعائیں بھی، ہمارا رونا بھی. وہ خوب واقف ہوتا ہے ہمارے حالات سے، ہماری مشکلات سے، ہماری حاجات سے، جو سٹرگل ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو برداشت ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو صبر ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بھی تو رکھا ہوتا ہے نا، جو اس کی حکمت اور اس کے فیصلوں کے تحت ہوتا ہے. تو بعض دفعہ انسان جو ہے وہ بے صبرا بھی ہونے لگ جاتا ہے کہ میرے اوپر کیوں یہ مشکل آ گئی، یا کیوں ختم نہیں ہو رہی، کب ٹھیک ہوں گے حالات. تو بس یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ان حکمتوں کے تحت ہی وہ آزمائش آتی ہیں جن کا اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے. ہمارا کام اس میں صبر کرنا ہے، ہمت کرنا ہے، گلے شکوے نہیں کرنے، یا پریشان نہیں ہونا، یا فوراً دین کی حدود کو کراس نہیں کر جانا، اللہ کی بتائی ہوئی حدود توڑ نہیں دینی ہے کسی سے اتنے زیادہ مروب ہو کے، یا یہ سمجھ کے کہ بس پتہ نہیں میرا رزق تو شاید اسی کی ہاتھ میں. کیونکہ دنیا کے سب سہارے تو ویسے ہی جھوٹے ہیں اور کھوکھلے اور کمزور ہیں. سب سہارے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کی ذات کبھی نہیں چھوڑتی. تو غیر اللہ کے سہارے سب چھوڑ دینے ہیں، صرف اللہ کا سہارا پکڑنا ہے. بات وہ یہ کہ ہر طرح کی شرک سے پاک ہونا ہے نا، ہر طرح کی جو کمزوریاں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں ان سے پاک ہونا ہے، اور خود جو کمزور ہو جاتے ہیں دوسرے طاغوت کے سامنے اس سے مبرہ ہو کر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا ہے، ایمان لے کر آنا ہے. ہوتا ہے نا لوگ درگاہوں پر، بزرگوں کے پاس، مزاروں پر ادھر جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. شرک کی مختلف قسمیں ہیں جس پہ لوگ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا. اسی لیے پہلے آیت الکرسی میں شرک کی جڑ کاٹ دی گئی تھی. خالص ایمان کی بنیادیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طریقے سے واضح کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک اللہ کی بندگی جب کرنی ہے تو پھر طاغوت کا انکار بھی لازم ہے. جب تک طاغوت کی نفی نہیں ہوگی خالص ایمان ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو جس نے یہ کر لیا وہ سمجھ لے کہ اس نے ایسا واقعی مضبوط کڑا جو ہے وہ تھام لیا ہے کہ اب اس کا جو ہے وہ کوئی ٹوٹنا نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا، اب آپ دیکھیے کہ آیت الکرسی اور پھر اس کے بعد طاغوت کے ٹاپکس، اس سے پھر اب ہم نے کیا سبق سیکھا یا ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ وہی بات کہ لا الہ الا ہو، ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اس پر خالص ایمان، مکمل مضبوط توکل کرنا ہے، اور طاغوت کا انکار لازم کرنا ہے. تو پھر انسان بس یہ سمجھ لے کہ اس کو ایسی مضبوط طاقت مل گئی ہے کہ پھر اس کو کوئی خوف ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے. اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے. یہ چیز سمجھنے کی ہے، اور یہی بات جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کتنا خالص ایمان جب کوئی لے آتا ہے. آگے دیکھیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ایمان لانے والوں کا اساس اللہ تعالیٰ ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے. پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں. اللہ، اللہ تعالیٰ، ولی ہے، واو لام یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ مددگار، دوست، حمایتی، کارساز، ان سب معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، مولا کا ورڈ بھی اسی سے ہوتا ہے. اللہ زینہ آمنو، ان لوگوں کا، اللہ زینہ وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، یعنی ایمان لانے والوں کا ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. یخرجہم، وہ نکال لیتا ہے ان کو. یہ جو ہے عطائن والا وہ کے معنوں میں، اور خیر، رے اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے. اخراج کا ورڈ ہوتا ہے اردو میں جو ایگزٹ کے لیے، نکلنے کے لیے آتا ہے، خارج ہونا. تو وہ نکال لیتا ہے، اور ہم جو ہے وہ ان کو،
ان کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر سنگل ہو تو ہو آتا ہے, اگر پلورل ہو تو ہم آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یخرجہم یہ وہ کے معنوں میں ہے, وہ نکال لیتا ہے ان کو. کس سے نکال لیتا ہے؟ من سے کے معنی میں آتا ہے. اور الظلمات جو ہے یہ ظلمت کی جمع اندھیروں سے. زوئن لام اور میم ظلم والا ہی اس کا ورڈ ہے. ایکچولی ظلم جو ہوتا ہے وہ بھی اندھیرا ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ظلمات جو ہے یہ آپ یاد رکھنے کی پلورل ہے. ٹھیک ہے, الا طرف کے لیے آتا ہے, اور النور نور کے, یہ سنگولر ہے, روشنی. والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا, اولیاءہم یہ ولی کی جمع اولیاء, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا دوست ان کے یا ولی ان کے یا مددگار ان کے. کون ہے؟ الطاغوت طاغوت. یخرجونہم وہ نکالتے ہیں ان کو, من النوری نور سے, الی الظلمات الی طرف الظلمات اندھیروں کے. ونس اگین نور جو ہے یہاں پہ سنگولر ہے اور الظلمات جو ہے وہ پلورل ہے. اولئکا یہی لوگ, اصحاب صاحب کی جمع ساتھی ہیں, صاحب ساتھی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, نار آگ کے, ہم وہ, فی ہا فی میں کے لیے آتا ہے اور ہا اس کے لیے, اس میں یعنی اس آگ میں, خالدون خلد جو ہے وہ ہمیشگی کے لیے آتا ہے, اور واو نون پلورل کے لیے ہوتا ہے. تو خالد ہمیشہ رہنے والا, خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں, یہ پلورل آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ پر خالص ایمان اور توکل اور پھر طاغوت کے انکار کی بات ہوئی, اور اس کو خالص ایمان بتایا گیا. تو یہاں پہ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو خالص ایمان لے آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا دوست, اس کا ولی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس آیت میں اللہ کے ولی ہونے کا بیان ہے. کیونکہ ایمان, خالص ایمان جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک رشتہ بنا دیتی ہے. ولی جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک ریلیشن کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ یعنی اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کا دوست بن جاتے ہیں. ولی میں نے آپ کو کہا مددگار کے معنوں میں بھی آتے ہیں نا. تو یعنی جو خالص ایمان لے آتے ہیں پھر ان کو رب کا ایسا مضبوط سہارا مل جاتا ہے, جو پیچھے بات عروۃ الوثقیٰ کی بات آئی نا, کہ ان کو ایسی اللہ تعالیٰ کی حمایت, اللہ تعالیٰ کی دوستی اور اللہ تعالیٰ کی مدد مل جاتی ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر تمام اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکنے نہیں دیتے ہیں. ولی سرپرست کے معنوں میں بھی آتا ہے نا. سرپرست وہ ہوتا ہے نا جو رسپانسبلٹی لے لیتا ہے, جو ذمہ داری لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر سرپرست بھی بن جاتے ہیں, ہر چیز کی ذمہ داری پھر اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے جو خالص ایمان لے آتا ہے وہ پھر سمجھ لے کہ اس کی ساری ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے, تو اللہ کو پھر اپنا سرپرست بنا لیں. اور کیا چاہیے ہمیں اس دنیا میں, اگر اللہ ولی ہو جائیں تو یہ کتنی بڑی خوشخبری یہاں پہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. لیکن وہ ایمان پھر کیسا ہو؟ وہی خالص ایمان جس کو پہلے بہت اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا, جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ انسان کا ہوگا اور کس طریقے سے اس نے طاغوت کا انکار کرنا ہے. وہ خالص ایمان ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نا بہت سے طاغوت بنا لی ہیں اور ان کی باتیں ہم مانتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو بھی اپنے اوپر چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کون کون سے طاغوت ہیں جن کو ہم نے ایسی مضبوط طاقت سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کے آگے کمزور پڑ جاتے ہیں, اور ان کے پیچھے ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو نیچے کر دیتے ہیں اور ان طاغوتوں کے ڈر کو ہم اوپر کر دیتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, نہیں اب کیا کریں جی, برادری یہ کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے اللہ نے تو حکم یہ دیا ہے, یا دوست ہے یا معاشرہ ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا, چاہے اسلام کی حدود توڑتی ہیں تو ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جائیں, اللہ کے احکامات پیچھے رہ جائیں, اللہ کی بات کو ہم نیچے, اللہ کے خوف کو ہم کر دیتے اور ان باطل طاغوت اور طاقتوں جو ہیں ان طاقتوں کی بات کو ہم اوپر کر دیتے ہیں. یہ پھر خالص ایمان تو نہ ہوا نا, اس میں تو ایمان میں کمی رہ گئی کہ آپ ڈر گئے, اللہ کے ڈر کو کم کر دیا, معاشرہ دوست لوگ یا اس طاقت کی ڈر کو آپ نے زیادہ کر لیا.
تو وہ پھر خالص ایمان نہیں ہے. جو خالص ایمان لے آتا ہے ایسے ایمان والوں کو پھر رب کا سہارا ملتا ہے، مضبوط سہارا. اللہ تعالیٰ ان کے دوست بن جاتے ہیں، ان کی مددگار ہو جاتے ہیں، ان کے حمایتی ہو جاتے ہیں. اللہ کی معیت، اللہ کی کا ساتھ ان کو مل جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ان کو تمام اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. اب یہاں پہ اندھیروں کی بات ہو رہی ہے نا. اندھیرے کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ اندھیرے بہت سے ہو سکتے ہیں. ظلم کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، لا علمی کے اندھیرے، شرک کا اندھیرا، غلط فلسفے، غلط عقائد، مایوسی، نا امیدی، ڈپریشن، ٹینشن، یہ سب اندھیرے ہی ہیں نا. کہیں ان پہ انسان شرک میں پڑا ہوا ہے، کہیں گناہوں کے اندھیرے ہیں، کہیں گمراہی کے اندھیرے ہیں، کہیں الحاد ہے، کہیں مادہ پرستی ہے، لا دینیت ہے، نافرمانی ہے، لا علمی ہے. یہ سب جو ہے اندھیرے ہیں. اسی لیے ظلمات کا ورڈ آتا ہے، یعنی پلورل میں، جو میں آپ کو بار بار پلورل اور سنگولر سمجھا رہی تھی، اسی لیے سمجھا رہی تھی کہ آپ غور کریں کہ جہاں پہ اندھیروں کی بات آتی ہے تو پلورل میں آتی ہے، کیونکہ اندھیرے بہت سے ہیں جو میں نے ابھی جس میں سے کچھ آپ کو گنوائے. جبکہ جب نور کی بات آتی ہے تو سنگولر آتی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ نور ایک ہی ہے، ہدایت کا نور، جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے. یہی ہے اصل نور، یہی ہے اصل ہدایت، اور اونلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے. تو نور جو ہے نا وہ ایک ہی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نور حق کی طرف، نور ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی ایمان کا جو راستہ جو جنت میں لے جانے والا ہے وہ صرف ایک ہی ہے، ہدایت کا راستہ. ادھر ادھر جو پگڈنڈیاں ہیں وہ ان پہ جگہ جگہ پہ شیطان بیٹھے ہوئے اور غلط چیزوں کی طرف انسان نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. باطل کے راستے بہت سے ہیں جو دوزخ میں لے جاتے ہیں، جو شیطان کے راستے. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ خود اندھیروں سے نکال کے، کیونکہ وہ خالص ایمان لے آتے ہیں، وہ اللہ کی باتیں ماننے پہ آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خالص اطاعت کرنے پہ آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود ان کے اندھیروں کو کم کر دیتے ہیں، ان کو نور کی طرف لے جاتے ہیں. اس کے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دی کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے اولیاء کون ہیں، ان کے دوست جو ہیں وہ طاغوت ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں پہلے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات آئی تو ولی سنگولر میں بات آئی، جب طاغوت کی بات آ رہی ہے تو اولیاء پلورل کی بات آ رہی ہے، کیونکہ اصل دوست، اصل سہارا ایک ہی ذات ہے، وہی معبود واحد، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات. جبکہ جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ طاغوتی قوتوں کے پیچھے ہوتے ہیں. طاغوت تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کچھ گنوائے. تو اور وہ اس لیے اولیاء کہ ان کے دوست، ان کے اولیاء جو ہیں، ان کی مدد کرنے والے، ان کو سہارا دینے والے، وہ تو طاغوت ہوتے ہیں. اور ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو نور سے ہٹا کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. وہ ان کو صحیح راستے سے، صحیح ہدایت کے راستے سے ہٹاتے رہتے ہیں اور ان کو آہستہ آہستہ مختلف اندھیروں میں لے جاتے ہیں. کیونکہ ہر انسان ویسے بھی فطری طور پر تو نور ہدایت تو انسان کے اندر ایک نور فطرت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً تو ہر انسان کو صحیح پیدا کیا نا. تو انسان کے والدین، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کے یہود نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو فطرتاً تو اللہ تعالیٰ نے ایک نور سب کے اندر رکھا ہوا ہے. انسان خود جو ہے وہ گمراہیوں کی طرف چلا جاتا ہے اور خود ان طاغوتوں کے پیچھے چلتا ہے. تو جس نے انکار کیا اپنی رب کا، اس کے معبود واحد ہونے کا، اس کی باتوں کا، اس کے احکامات کا، تو ایسے لوگوں کو کہ جو پھر دوست ہیں یا ولی ہیں وہ پھر مختلف قسم کے طاغوت ہوتے ہیں. اور جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے، کفر کی طرف جاتا ہے، وہ پھر بہت سے طاغوتوں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. مختلف طرح سے ایک طاغوت کے پیچھے وہ چلا تو پھر اس کو دوسرا کوئی مل جائے گا، پھر دوسرا کوئی مل جائے گا. وہ ایک غلط کام کرتا جاتا ہے اور پھر وہ برائیوں کے چنگل میں ہی وہ پھنستا جاتا ہے. اور اسی کیونکہ ظاہر ہے اس نے اپنے لیے وہی راستہ چن لیا نا. اور وہ پھر جب ایک سے ڈرتا ہے تو پھر اور بھی بہت سے ڈرانے والے اس کو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو ایسے طاغوت جب اولیاء بنتے ہیں اور مددگار بنتے ہیں تو وہ پھر اپنے پیچھے چلنے والوں کو اندھیروں میں لے جاتے ہیں، مختلف قسم کے اندھیروں میں، کہیں پہ شرک کروا دیتے ہیں تو کہیں پہ حدود توڑوا دیتے ہیں، حرام کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اس میں سمجھنے کے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی اللہ کا بننے لگتا ہے نا، یا اللہ پر خالص ایمان لانے لگتا ہے، تو ایسی طاقتوں کو ہرگز یہ پسند نہیں آتا، تو وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اس کو روکنے کی بھی، اس کو اندھیروں کی طرف لانے کی، اس کو اپنے راستے پر چلانے کی، کہ وہ اسی گمراہی کے راستے پہ آ جائے جس پہ وہ خود چل رہے ہیں۔ ان کے اپنے دل بھی اس گمراہی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اسی اور ان اندھیروں سے بھرے ہوتے ہیں، وہ خود بھی ان اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اسی میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے اوپر پھر مہر لگ جاتی ہے نا، پھر ان کو ہدایت کی روشنی نظر نہیں آتی، وہ بس پھر اندھے گونگے بہرے بنا دیے جاتے ہیں نا، وہ انہی اندھیروں کی طرف چلتے جاتے ہیں۔ تو یہ بلکہ سورہ زخرف میں بھی آ رہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض برتتا ہے، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا قرین بن جاتا ہے، پھر وہ اسی کے، تو جو یعنی جس کا کوئی اللہ سے تعلق نہیں رہتا، کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ مانتا نہیں ہے، یا اللہ پہ اس کا ایمان نہیں ہوتا، تو ایسے انسان کے ساتھ پھر شیطان ہی ہوتے ہیں، شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے، ان کا اپنا نفس بھی اسی کی طرف جاتا ہے، وہ طاغوتی طاقتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر آنے لگتی ہیں حاوی، جو اس طاغوت کا انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ باطل کے راستے بہت ہیں، اندھیرے تو بہت سے ہیں، لیکن ہمیشہ نور کا ورڈ جو ہے نا وہ سنگولر میں آتا ہے، انوار نہیں آتا قرآن پاک میں کہیں بھی۔ تو وہ نور ہدایت ایک ہی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں لے کے جاتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ کن کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کن کے ولی بنتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، ٹھیک ہے۔ اور جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ خود بھی اصحاب النار ہیں، آگ والے ہیں، اور وہ آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، یعنی وہاں سے پھر ان کا نکلنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اس طرح کی وعید ان کے لیے بتا دی ہے نا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ان کی جو فالوورز ہوں گے ایسے طاغوتوں کی بات ماننے والے، ان کا بھی ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہوگا۔ تو اس میں ہم دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ایک زبردست خوشخبری ایمان والوں کو دے دی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، ایک ایمان یعنی خالص ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کیسا ایک رشتہ قائم کر دیتا ہے، ایک دوستی کا، ایک مدد کا، ایک حمایتی ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ حمایتی، مددگار اور دوست بن جاتے ہیں نا، تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ تو پھر یہ ضروری ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا ولی بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کو اپنا مددگار بنا لیں، اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ذمہ داری میں اپنا آپ سب کو دے دیں، اللہ کو اپنا سرپرست مان لیں، اور کیا چاہیے پیچھے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے تب فرمائی ہے جب اس سے پہلے اس خالص ایمان کو واضح کیا ہے، اور اس میں جو چیز نہیں ہونی چاہیے یا جس کا انکار لازم ہے اس کو واضح کیا ہے۔ تو یہ خالص ایمان جب ہوگا، جب ہر طرح کے طاغوت کا انکار ہوگا، پھر اللہ کی ولایت ملے گی، پھر اللہ کی حمایت ملے گی، پھر اس کی دوستی ملے گی، پھر اس کا صحیح وہ مضبوط عروۃ الوثقیٰ جو ہے نا وہ ملے گا، اور پھر بس اللہ تعالیٰ کی سرپرستی اور اس کی ذمہ داری اور اس کی مدد، پھر اسی پہ ہی انسان، وہی انسان کے لیے کافی ہے۔ تو بس کوشش ہمیں یہی کرنی ہے اپنی زندگی میں کہ اپنے ایمان کو چیک کریں کہ ہمیں خالص ایمان ہونا چاہیے، اور اپنی زندگیوں میں ہم یہ چیک کریں کہ کہاں کہاں پہ ہم ifs اینڈ بٹس یا پک اینڈ چوز میں پڑے ہوئے ہیں، کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، اور جہاں پہ کوئی بات آتی ہے وہ اپنی پسند ناپسند، اپنی مرضی اس میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا، تو یہ ہم کر لیں گے تو وہ ہم نہیں کر لیں گے۔ آپ فرض کریں آپ کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی یونیفارم ہے، فرض کریں کوئی فوج میں جا رہا ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے میں جاب تو کر لوں گا لیکن میں یونیفارم نہیں پہنوں گا، یا میں یہ پابندیاں نہیں کروں گا۔ آپ کہیں پہ کوئی جاب کرتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں، کوئی
کوئی انسٹیٹیوٹ ہے ایسا کوئی جہاں پہ آپ تعلیم حاصل کریں تو دیر آر سرٹن رولز اینڈ ریگولیشن دیٹ یو ہیو ٹو اوبے اینڈ یو ہیو ٹو فالو. تو ہم دین کے بارے میں کیوں اتنے زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اس میں بس ٹھیک ہے ہم نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیے باقی زندگی اپنی مرضی کی گزاریں گے, وہ میٹھا میٹھا ہاپا پر کڑوا کڑوا تو ایسا تو نہیں ہے نا. یا جہاں پہ ہمیں لگا کہ ذرا سا ہمارا نقصان ہوگا یا فلاں بندہ جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارا یہ نقصان کر دے گا تو اب وہ ہمیں حرام بھی کرنے کا کہہ رہا ہے تو ہم نے وہ بھی کرنا ہے, اور اللہ کی حدود توڑنے کا بھی کہہ رہا ہے تو کیا کریں, اب وہ معاشرہ ہے یا وہ لوگ ہیں یا برادری ہے تو وہ ہمیں کرنے پڑیں گے. یہی تو کمزوری ہے ہم لوگوں کی. تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں نا کہ ہمارا ایمان کتنا خالص ہے اور کتنا مضبوط ہے, اور کہاں کہاں پہ جو ہے وہ ہم ڈول جاتے ہیں اور کہاں کہاں پہ ہم گر جاتے ہیں. تو اگر ہم گر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے وہ عروۃ الوثقی نہیں تھاما ہوا ہے. تو ہمیں اپنے اس عروۃ الوثقی کو پکڑنے کی ضرورت ہے, اس سہارے کو پکڑنے اور مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر جو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارے میں جو کمیاں ہیں جو کوتاہیاں ہیں اس کو ہم پہلے دور کریں نا. ہم سب اس چیز پہ ہی اس چیز کو کافی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں, بس جی ہم تو مسلمان ہیں, ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور وقت فقط نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, ہم بڑے پکے مسلمان ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کہاں کہاں پہ طاغوت ہیں جن کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں, کہاں کہاں پہ ہمارا نفس طاغوت بن جاتا ہے جس کے آگے ہم بہت سے دین کے احکامات کو صرف یہ کہہ کے چھوڑ سکتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا, یہ میرے لیے مشکل ہے, اس کے لیے تو مجھے اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا, اس کے لیے تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا اگر میں نے یہ کر لیا تو یہی چیزیں سمجھنے کی, ان سب طاغوتوں کا انکار کرنا ہے اور خالص ایمان لے کر آنا ہے. تب وہ عروۃ الوثقی ملتا ہے اور تب ہی اللہ تعالیٰ ولی بنتے ہیں, اور پھر تب ہی اصل نور کے راستے پہ, ہدایت کے راستے پہ انسان چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اتنا ہی رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, باقی آگے کل کنٹینیو کریں گے. تلاوت سن لیتے ہیں جی. تلاوت پہ ہو سکتی ہے غزل جی. جزاک اللہ خیر. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے. ربنا تقبل